السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے MHI یوٹیوب چینل کو نئے آئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، بازو کے بیل آئیکن کو دبا لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں۔ دیکھو، آج کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ ماں باپ کی پرواہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور زمانہ ایسا ہو گیا ہے، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں، لیکن زمانہ کبھی بھی بدلا نہیں۔ جیسا زمانہ پہلے تھا ویسا ہی زمانہ آج بھی ہے، لیکن لوگ بدل گئے ہیں، انسان بدل گئے ہیں، انسان اپنی سوچ کو بدل لیے ہیں۔ ایک ایسا پہلے زمانے میں جتنا آمدنی تھی اس میں خرچ کرتے تھے، پہلے زمانے میں جتنا آمدنی تھی وہ پیسہ ابا کے پاس دے دیتے، جوائنٹ فیملی تھے، سب مل کر رہتے تھے، اور وہ جو ضرورت سمجھ کے گھر والوں کو لکھ دیتے تھے اس پر اکتفا کرتے تھے۔ اگر تمہاری مرضی کے بعد کچھ نہیں ہوئی، تم جو چاہے وہ نہیں ہوا، تو اس پر صبر کرتے تھے۔ تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی مثال پرانے زمانے میں صبر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی بہتر سے بہتر، بہت خوش نصیب لوگ زندگی میں، بیوی سے نہ جھگڑا، شوہر سے نہ جھگڑا، بچوں سے نہ جھگڑا، سب ہر ایک بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ماں کو ماں کی عزت، بابا کو بابا کی عزت، بیٹوں کو بیٹیوں کو ماں باپ کی طرف سے جو برابر کا انصاف ملنا چاہیے وہ تمام برابر ملتا تھا۔ جب لوگ کیا کرنے لگے کہ ہماری آمدنی ایک طرف رہنے دو، لیکن ہم کو کیا ہونا یہ پہلے پلان کرو۔ یہ زمانہ، آج کا زمانہ یہی سکھاتا ہے کہ ہم کو کیا ہونا پہلے پلان کرو، اس کے لیے پھر کوشش کرو کہ ہم کو کمانا کتنا ہے۔ تو پہلے پلان کرو، ہر انسان کو پلان کرنے کی بول کے دینے کی ابھی ضرورت نہیں۔ بیٹھے بیٹھے چاند بھی میرا بول ڈالیں گا انسان، چاند بھی میرا، اسے میں کیسا پورا اپنے قبضے میں لانے کے واسطے کیا کیا کرنا بولو سوچے، بولے تو پورا بیٹھ کے سوچ لیں گا۔ تو اتنا پورا اپنے ہوس کو، اپنے دل کے ارمان کو کھلا چھوڑ دیے، تو اس کے بعد کیا کریے، بڑے بڑے چیزاں لے لیتے، تو ٹھیک ہے کما کر دے ڈالیں گے، نہیں ہوتا بیوی کام جاتے، بچے بھی کام جاتے، شوہر بھی کام جاتے، سب کام کو جاتے، سب کمانے لگتے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، سب کے پاس پیسے آتے، بیوی بھی بدل گئی، شوہر کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں بھی باہر جا کام کر لگاتے، انہوں بھی ان کو ٹینشن ہوگا، ان کو بھی تھکاوٹ ہوگی، انہوں کیا شوہر کی خدمت کریں گے۔ جب یہ دیکھتے رہیں گے تو بچے جب ان کی زندگی آئیں گی تو انہوں اپنا اپنا جینا شروع کر لیں گے، ان کی طرح والدین کی فکر کرنے والے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ سر دکھتا کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہیں میرے پاس بولنے کو ہے۔ پہلے زمانہ ویسا نہیں، شوہر کو سر درد آ گیا تو یہ خود کھانا پینا چھوڑ دے گی، بدن طبیعت ٹھیک نہیں تو اس کو دبانا، گرم پانی ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا، جتنا بھی ان کی خدمت کرنا ہوتا وہ تمام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتی تھی، منتیں مانگتی تھی کہ میرا شوہر کا اچھا رکھے۔ تو آج سب گیا۔ تو یہ میاں بیوی کے اندر ہی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں، تو یہ دوسرے یعنی ان سے باہر رہنے والے والدین کے بارے میں کیا فکر کریں گے؟ تو یہ تمام کا جڑ کیا ہے، اپنے ہوس کو کھول کے چھوڑ دینا، اپنی نفسانی خواہشات کو کھول کے چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو دیا ہے تو اسے دیکھ کر تمہیں بھی ویسا ہونا بول سمجھو نہ کو۔ اللہ ہر ایک کو ایک ایک انداز میں رکھتا ہے، وہ مال کے حساب سے ہو، ایک کو بڑا ایک کو چھوٹا، طاقت کے حساب سے ہو، ایک طاقتور ایک کمزور، لمبائی کے حساب میں ہو، ایک لمبا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا، ایک موٹا ہوگا ایک پتلا ہوگا، دبلا ہوگا کالا ہوگا سفید ہوگا، ہر ایک کے انداز الگ ہیں، ہر ایک جیسے نہیں ہے۔ لیکن تم سامنے والے کو دیکھے ویسا میں بھی ہونا کہتے ویسا نہیں ہوگا، تمہاری طاقت الگ ان کی طاقت الگ۔ تب زمانے میں صبر ہی ہمیں نہیں کریں گے، دوسرے کو دیکھ کر ہم نہیں ہے بالکل اللہ کے واسطے ہم صبر کر لیں گے، تو ایسا ہرگز لوگوں کے اندر آتا نہیں۔ پورے زمانے میں گمی ہوئی چیز، کام ملے تو بھی نہیں ملتی اس چیز، کیا معلوم؟ صبر کرنا۔ انسان صبر آج کل کب کرتا معلوم؟ جب اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو، جب اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو، یہ لاچار ہو گیا ہو، اس وقت میں اللہ کے واسطے پورا صبر کر لے کے جاتا ہوں، ایسا بولے گا۔ ارے یہ ٹائم میں تو صبر نہیں کر کے پورا کوشش بھی تیرے سے کیا کرنے ہوگا؟ صبر اس وقت کیا جاتا جب تمہارے پاس طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے واسطے تمہاری تکلیف کو خوشی سے
قبول کر لینا، اس کا نام ہے صبر۔ ہاتھا پاواں پورے کمزور ہو کو کونے میں بیٹھنے کے بعد بہت صبر کر لے کو ہوں، اللہ یہ بچہ کے ذریعے مجھے بہت آزماتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں صبر۔ اسی طرح جو میاں بیوی ہیں، جب پورا مل گیا، ایک چھوٹی چھوٹی موٹی چیز نہیں ملی تو اس وقت اللہ کے پاس ہمیں بھی صبر کر لگ جاتے ہیں، اللہ ہم نے آزمائش اوپر آزمائش کرتا ہے، یہ نہیں صبر۔ صبر وہ ہے کہ تمہاری کمائی جتنا ہے اس کے اندر اپنے اخراجات لانے کے باوجود تمہارے ضرورت زیادہ ہے، کمائی کم ہے، لیکن اللہ کے واسطے تم صبر کرتے، اللہ ایک نہ ایک دن ہم نہ پیسہ دے گا، ہم لے لیں گے۔ یہ نہیں کہ پہلے پلان کر کو قرض لے دال لے کو، شوہر کو ٹینشن کرا کو، انہوں ٹینشن میں ایک بات کر کو، انہوں ان کو بول کو، گھر کے لڑائیاں سب چیز کو بھی ایک ہی جڑ، ماں باپ کو نہیں دیکھنا، گھر کے اندر لڑائیاں، شوہر کو پریشر، یہ وہ، میاں بیوی کے اندر لڑائیاں، یہ دیکھتے دیکھتے بچے خراب ہونا، ان کی لڑائیاں کے بیچ میں یہ خود اپنے والدین کو بھول جاتے، ان کو دیکھتے دیکھتے ان کو ان کے بچے بھول جاتے۔ یہ تمام کا جڑ کیا ہے؟ اپنے ہوس کو کھلا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، یعنی جیسا دل بولتا ویسا اپنی زندگی گزار لے کو جاتا ہے، تو اس بندے کو اللہ اسی کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد اسے نہیں ملے گی تو وہ آگے شروع میں تو دکھتا رہے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگ بن لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ایسے ہیں، بڑے مالدار بن کے روڈ پہ آ جاتے۔ جو لوگ بڑوں کی بتائے ہوئے راستے پر، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر، حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر دھیرے دھیرے سے بڑھتے ہیں، اور جن پر اپنا حقوق ہے ان تمام کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی ان کو کبھی زمانہ ہرا نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے کے بجائے زندگی میں ہم نہ کیا ہونا پورا پلان کر کے پورا جمع کر رکھ لے کو، قرضہ جمع کر رکھ کو، بڑی پریشانیاں کرنے کے بجائے جتنا ہماری آمدنی ہے اتنے میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ہمارا مہمان خانہ ہے، یہ سرائے ہے۔ سرائے مطلب مسافر ٹکنے کی جگہ ہے۔ پھر ہم کو یہاں سے نکل کے جانا پڑے گا، جس مٹی سے آئے اس مٹی تک، لیکن ہمارا آخری پہنچنے کی جگہ، ہر ہمیشہ رہنے کی جگہ، وجہ ہماری زندگی، وجہ ہمارا ٹھکانہ، وہاں ملنے والی ہر خوشی ہر زمانے میں اس میں کچھ بھی بدلاؤ آئے بغیر ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا پلان کیے ہیں؟ اگر سوچیں گے تو کچھ بھی نہیں، زیرو 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 زیرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفسانی خواہشات کے پیچھے جانے سے بچائے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔